بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے، قاعدے کی بات ہے. تجارت کی بات تجارت کے کام کے لیے ہوتی ہے، زراعت کی بات زراعت کے کام کے لیے ہوتی ہے. ایسے ہی دین کی بات کہ دین کی بات دین کے کام کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے. ہاں، عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور نیت بھی عمل کے لیے ہوتی ہے. مختلف صورتیں ہیں نیت کی. ایک تو یہ ہے کہ بغیر نیت کے ہی کام کر لے، جیسے آج کل ہماری عادت ہو گئی، اس کا استحضار اور دھیان نہیں ہوتا کہ اللہ کی راضی کرنے کے لیے کام ہوتا ہے. ایسے نیت کے بغیر کوئی کام ہوگا وہ ایک عادت ہے جو پڑی ہوئی ہے. ایسی بری نیت کے ساتھ کوئی کام ہوگا تو وہ برا ہوگا. تیسری بات کہ اچھی نیت کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ عمل بنے اور نیک عمل بنے. کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. یہ حدیث شریف میں ہے. دو قاعدے ہیں. ایک پہلا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. اس لیے نیت کو خالص بنانا اور اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنانا یہ مطلوب ہے ہر حال میں، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری اللہ آخرت بناوے. کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کی آخرت بنائے گی، اور یہی بڑا انعام ہے کہ آخرت بن گئی. تو نیت پر اچھی نیت کے ساتھ حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے رکھا کرو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. جیسے تھوڑا سونا ہو اور بہت سی مٹی ہو، بہت فرق ہے. ایسے ہی عمل تھوڑا ہوا لیکن ہوا اللہ کے لیے تو وہ بڑا ہے. تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. دوسری بات قاعدے کی یہ بتائی کہ آدمی کا نصیب اور حصہ اتنا ہوگا جتنی اس کی محنت ہوگی. یہ دوسرا قاعدہ ہے.
کہ آدمی کا حصہ اور آدمی کا نصیب اتنا جتنے اس کی محنت. تو یہ دو قاعدے ہیں، انما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کے لیے اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس کی محنت ہے، کیونکہ دنیا محنت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور آدمی کو اللہ نے محنت مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. تو یہ قاعدے کی باتیں ہیں. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے بات کا. بات کے لیے نہیں ہوتی، جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اذان کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے. تو دعوت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اور عبادت کے لیے ہوتی ہے. کہ اس دعوت سے، اس محنت سے زندگیوں میں دین آوے. یہ اللہ نے دین کے لیے پیدا کیا ہے، ہاں، تاکہ ہر ایک دنیا میں اپنا دین بناوے. اس لیے ہماری نیت، ہماری محنت اسی طرح کی ہو کہ جس سے حق تعالیٰ شان ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے. اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ قاعدہ ہے کہ آدمی کو نیت کے حساب سے ملے گا. اس لیے اپنی نیتوں کو بنانا ہے اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. جتنی ذمہ داری اتنی مدد، جتنی ذمہ داری اتنی مدد. المعونۃ علی قدر المعونہ، یہ بھی قاعدہ ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی اعانت اتنی آئے گی جتنی اپنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک دن حساب کا اسی لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے ذمہ داری پوری کی ہے، کس نے ذمہ داری نہیں پوری کی ہے، کیسی پوری ہے، کتنی پوری کی ہے، اس کا حساب سامنے آ جائے. اس لیے ایک دن حساب کا بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو وہ یوم الحساب ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. الغرض یہ ہے کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی ہے. سننے کی بھی ذمہ داری ہے، عمل کی بھی ذمہ داری ہے. اور سننا، کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں، کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں. سب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سننا پسند ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے کہ کیسا سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یوں فرمایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. کہ میرے بندوں کو بشارت دو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں بشارتوں کے ذریعے سے. ہاں، ورنہ تو وہ تو دھمکا بھی سکتے ہیں. جی ہاں، دھمکا سکتے ہیں، لیکن دھمکی دے کر کے نہیں بلایا ہے، بلکہ ہم کو بشارتوں کے ذریعے سے بلایا ہے کہ بندوں کو بشارت دو. فبشر عباد، کہ بندوں کو بشارت دو، بندوں کو خوشخبریاں دو اللہ کے انعام کی، اللہ کے اکرام کی. پھر اللہ اپنے شایان شان انعام فرمائیں گے، اپنے شایان شان اکرام کریں گے. آدمی تصور نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ. تو کہ میرے بندوں کو بشارت سناؤ. یہ کون سے بندے؟ کہ الذین یستمعون القول، کہ وہ بندے کہ جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں. ہاں، یہ ارادے کے ساتھ بات سنیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سنیں. پھر سننے کے بعد فیتبعون احسنہ، یہ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سننا سننے کے لیے نہیں ہوتا. سننا سننے کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ گانا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے. گانا ہوتا ہے وہ سننا سننے کے لیے ہی ہوتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں. وہ لغو ہے، لغو ہے. لیکن یہ سننا ایسا نہیں، یہ سننا عبادت ہے. کہ کیسے سننا؟ کہ دھیان سے سنتے ہیں اور اس کے بعد فیتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں. کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب سننے کے بعد عمل کی ذمہ داری آئی
تو اچھے سے اچھا عمل اور اونچے سے اونچا عمل اللہ کے لیے پیش کیا. اچھے سے اچھا عمل، ایک تو ہے سر سے اترنے کا عمل، وہ نہیں، بلکہ اچھے سے اچھا عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، ایسا عمل سننے کے بعد پیش کرے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جانی طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ان سب کے لیے دین دیا ہے. ان سب کے لیے دین دیا ہے کہ اپنی جانی طاقت سے، اپنی مالی طاقت سے، اپنی سمجھ، اپنی فکر سے اپنے دین کی ذمہ داریوں کو پورا کرو. پیدا ہی اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پیدا اس لیے کیا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ سے پہلے نبیوں کے ذریعے سے جو ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ پوری ہو جائے. وہ ذمہ داری سیدنا آدم علیہ السلام سے زمانے سے چلی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر آ کر وہ پوری ہوئی ہے. آخری امت ہے اور ان کے ذمہ آخری ذمہ داری ہے. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. بس آخری بات ہے، اصلی بات ہے، پوری بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنا دین بنانا ہے دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ جملہ بشارت ہے. حدیث میں دو جملے ہیں. یہ جملہ بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. کتنا بڑا انعام ہے. دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کی زمینیں، دنیا کی نعمتیں، یہ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ کہ انسانوں کے لیے خالص. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس کا تصور کریں دنیا میں کیا نہیں ہے. جی ہاں بہت ہے. تو وہ ساری چیزیں کہ وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو یہ جملہ حدیث پاک کا بڑی بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر اوپر سے یہ بھی فرمایا کہ خالی پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو جس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، ایک آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگائی گئی ہے. اور ایک آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی سب چیزیں تمہارے کام میں لگائی ہیں. کتنے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے ہیں، ہم کو خبر نہیں ہے. حفظہ فرشتوں کی جماعت ہے جو مستقل انسانوں کی حفاظت کے لیے ہے. اگر وہ فرشتہ نہ ہو تو شیاطین انسان کو اچک لیں. تو فرشتے پیدا کیے ہیں حفاظت کے لیے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہارے کام میں لگایا ہے. تو فرشتوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے اور تمام چیزیں ہمارے کام میں لگی ہے. اس کو مسخر کیا ہے یعنی ہماری خدمت میں لگایا ہے. خالی پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا. چنانچہ لوگ اپنی حاجتیں، راحتیں دنیا کے اسباب سے لیتے ہیں. یہ بات کسی پر ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم جو اپنی راحتیں لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ کس سے پوری کرتے ہیں؟ کہ دنیا کی ان اسباب سے ہماری راحتیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ہمارا گزارا ہوتا ہے، ہمارا گزارا ہوتا ہے، دن گزرتے ہیں. تو دنیا کو فرمایا تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ بشارت دی
کہ دنیا کی کوئی مخلوق تمہارے کام سے انکار نہیں کر سکتی۔ آدمی سمندر سے بھی خدمت لیتا ہے، آدمی سمندر سے خدمت لیتا ہے، کہ سمندروں سے مچھلی بھی نکالے گا، موتی بھی نکالے گا، اور سمندر کی سطح پر سفر بھی کرے گا۔ سمندر تو اندر جانے کے بعد پتہ چلے کہ سمندر کتنا بڑا ہے۔ جی ہاں، سمندر یعنی سب اندر۔ جب سمندر میں اندر پہلے پانی کے جہاز سے جاتے تھے ہم لوگ، 50 سال پہلے کی بات ہے، بمبئی سے، جب اندر گیا جہاز کی دنیا نظر نہیں آتی، پانی پانی۔ جی ہاں، اس سمندر کو تمہارے کام میں لگایا کہ سمندر کی سطح پر آپ کے جہاز چلتے ہیں، سمندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں، موتی نکالتے ہیں، سمندری راستے سے تجارتیں ہوتی ہیں بین الاقوامی۔ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا، سمندر نہیں کچھ نہیں کہتا، وہ کام میں لگا ہوا۔ اس لیے اس کو خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ ہم کو خبر نہیں ہے، سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ ہاں، اس سے تم مچھلی بھی کھاتے ہو اور موتی نکالتے ہو۔ ہاں، موتیوں کی تجارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو یہ انعامات ہیں۔ تو یہ سب اس کی تفصیل ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بڑا انعام ہے کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ جانور پیدا ہو کر مٹی ہو جائیں گے، جی ہاں، اور جس کے پاس دین نہیں ہوگا وہ تمنا کرے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ ہاں، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آخرت میں تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، جیسے جانور مٹی ہو گئے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، تو ہم کو دعوت دی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہر نبی کی دعوت ہے، انبیاء کرام کی دعوت دنیا سے آخرت بنانے کی ہوتی ہے۔ دنیا سے دنیا بنانے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ دنیا سے آخرت بنانا، یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ بات تو یہ قارون سے کہی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا، رشتہ داری کا آدمی تھا، اور اللہ نے اس کو مال دیا تھا، اس کو دعوت دی تھی کہ اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے، اپنے مال سے تو آخرت بنا لے۔ اتنی پیاری دعوت ہے کہ فانی چیز سے باقی بنا لے۔ آخرت اس کو آخرت کہتے ہیں کہ وہ آخری ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے۔ آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں دو صفتیں ہیں آخرت کی، جو ہم کو نبیوں کے ذریعے سے ملی ہے۔ کیونکہ آخرت نبی ہی سمجھا سکتا ہے، آخرت پردے میں ہے، غیب میں ہے، غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا پھر اللہ کسی نبی کو بتا دے وہ جانتا ہے۔ تو آخرت کی کیفیت بتائیے کہ آخرت کیا چیز ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ کہ آخرت انسانوں کو بطور بدلہ کی ملے گی، بطور بدلہ کی ملے گی۔ جیسے بازار میں آپ کوئی چیز جاتے ہیں، بازار میں آپ جانتے ہیں تو وہاں سے چیزیں بطور بدلے کے ملے گی، کہ آپ مال دیں، پیسے دیں گے وہ مال دے گا۔ اور تیسری بات وہاں نہیں ہوتی، اگر کسی پر پیسے نہیں ہے تو اس کو مال نہیں ملے گا۔ غریب آدمی بازار میں جاتا ہے تو اس کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بچوں کے لیے یہ بھی لیتا، یہ بھی لیتا، یہ بھی لیتا۔ کہ بازار سنجا کے آگن دتر، تہید استرا دل پر آگن دتر،
کہ بازار جتنا لدا ہوا ہوتا ہے غریب آدمی کبھی جتنا ہی پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا کیوں کہ وہاں چیز بدل سے ملتی ہے، پیسے دیں گے مال ملے گا، پیسے دیں گے سودا لیں گے. ایسے ہی آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، یہ کہنا ہے، ویسے نہیں ملے گی، بطور بدلہ کی ملے گی. اس لیے ذمہ داری ڈالی ہے. تو میں نے کہا آخرت کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کی ملے گی. کچھ کیا ہے کہ ہاں اس کے بدلے میں یہ لو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بدلہ بڑا چڑھا کر کے دے، وہ کرم کی بات ہے. معاملے کی بات تو یہ ہے کہ جیسا کیا ہے ویسا ملے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ جس نے نیک عمل کیا ہے تو اس نے اپنے نفع کے لیے کیا، جس نے برا کیا اس نے اپنا نقصان کیا. یہ قاعدے کی بات، یہ ضابطے کی بات. ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے. ایک ضابطہ یعنی قاعدہ، تو قاعدہ تو یہ کہ جو اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا اپنے اوپر آئے گا. آخرت کو اللہ تعالیٰ بطور بدلہ کے دیں گے. اس لیے آخرت کمانے کے لیے کرنا پڑے گا. جیسے بازار سے چیز لینے کے لیے پیسے کمانے پڑیں گے، پہلے پیسے ہوں گے تو بازار کی چیزیں مل جائے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. تو آخرت بطور بدلہ کی ملے گی. دوسری کیفیت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بقا کے ہوگی، یعنی جو چیز ملے گی وہ باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی. نعمت ملے گی آخرت میں تو وہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ہمیشہ کے لیے. کہ یہ نعمت لو، ہمیشہ کے لیے لو. ہمیشہ 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 کیوں کہتے ہیں کہ جس مدت کی کوئی حد نہ ہو، ایسا مستقبل جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کو ہمیشہ کہتے ہیں. لاکھوں کروڑ بھی کافی نہیں، اس سے بھی آگے. تو ہمیشہ کے لیے علم جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. اچھا ملے گا تو ہمیشہ کے لیے ملے گا، برا ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. اس لیے آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہے، یا ادھر یا ادھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات قسم کھا کر کے فرمائی، ایک بات قسم کھا کر کے فرمائی. وہ بات یہ ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار. میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آدمی کی موت کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ، تیسری جگہ وہاں نہیں. یہ کیفیت بتائی اس کی کہ آدمی کے مرنے کے بعد قسم کھا کے فرمائی، کیونکہ چیز پردے میں ہے، غیب میں ہے. اس لیے اپنے ایک تو نبی خود سچے ہوتے ہیں، پھر قسم کھا کے کہیں بہت پکی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی کو اس کے مرنے کے بعد یا جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. یہ دو جگہ بنی ہوئی ہے، آخرت اور جو چیز ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. وہاں موت نہیں ہے، وہاں موت کو موت آئے گی، موت کو موت آئے گی. حدیثوں میں کہ موت جو ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے کہ ہر مخلوق پر موت آئے گی. پھر آخر میں موت کو بھی موت آئے گی کہ موت کو میڈے کی شکل دی جائے گی اور میڈے کی شکل دے کر کے اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ جنت والو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا اور دوزخ والو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا. یہ آخرت ہو گئی، آخری بات. اب کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے.
ختم. جن پر نعمتیں ہیں ان کی نعمتوں پر زوال نہیں آئے گا. جیسے دنیا میں نعمتوں پر زوال آتا ہے. جوانی تھی بڑھاپا ہو گیا، تندرستی تھی بیماری ہو گئی، ہاں مالدار تھا غریب ہو گیا، دوستی تھی دشمنی ہو گئی. جنت میں ہوگا وہ بور نہیں ہوگا. تو جس طرح دنیا میں نعمتوں پر زوال آتا ہے، کیونکہ آخرت کی نعمت میں کوئی زوال نہیں ہے. آخرت کی نعمت میں کوئی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں جوان بنا کر اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. 33 سال جیسی عمر ہوگی اور ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی. ہاں ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، جوانی رہیں گی ہاں ہمیشہ کے لیے. ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے. جو لباس اللہ پہنائے گا وہ پرانا ہو جاتا ہے دنیا میں آدمی کے استعمال سے، ہاں اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے. یہ تو استعمال شدہ ہے. لیکن فرمایا کہ ان کا لباس، جنت کا لباس، کہ وہ پرانا نہیں ہوگا، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی. ہاں تو نعمتوں پر وہاں زوال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اس لیے ہم کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ ہمارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر زوال نہیں ہے، جن پر زوال نہیں ہے. ترقی ہے، زوال نہیں ہے. آخرت کی نعمتوں میں ترقی ہوگی، ترقی ہوگی. ادنا درجے کی جنت والے کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے والی جنت میں پہنچائے گا. جب ابو ہریرہ کی حدیث و فضائل میں ترقی ہوگی، زوال نہیں ہوگا. اس لیے یہ بات بشارت کے طور پر ہوئی ہے کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس میں بشارت بھی ہے اور اس میں ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور دنیا سے آخرت بنانے کی ہم کو ہدایت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت اس طرح بناؤ جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے. زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، پانی دے کر، کھاد دے کر، ہل چلا کر، محنت کر کے وہ اپنی زمین سے ایک فصل، 2 فصل، مختلف قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. سال میں 1 فصل بھی لیتے ہیں، 2 فصل بھی لیتے ہیں، 3 فصل بھی لیتے ہیں. تو جس طرح زمیندار فصل لیتا ہے، ایسے ہی اپنی دنیا سے آخرت کماؤ. یہ دعوت ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور دعا میں 3 چیزیں مانگی. ایک دعا یہ مانگی کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرا دین سنوار دے، اے اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ میرے کام کی اصل بنیاد ہے، میری زندگی کی اصل بنیاد ہے. میرا دین سنوار دے. دین بگڑ گیا کہ بات بگڑ گئی، کہ میرا دین سنوار دے کہ وہ میری زندگی کی اصلی بنیاد ہے، اس پر میرا دار و مدار ہے. دوسری چیز کہ اللہ میری دنیا سنوار دے، میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. ہاں ہر ایک کا موضوع بتایا کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. روزانہ دن گزرتے ہیں، بیماری میں، تندرستی میں، غریبی میں، مالداری میں. ایک حالت نہیں رہتی، گزرنے والی چیز ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ گزر جائے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیا تو یہ دنیا میری سنوار دے، سنوار دے کہ میری زندگی صاف ستھری رہے.
کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، اور میری آخرت سنوار دے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ دعا مانگی کہ پھر آخرت کا پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا ہے۔ جیسے مسافر گھر آ گیا، جب مسافر گھر آیا تو کہاں جائے گا؟ یہ میرا گھر ہے، میں یہیں کا ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں، یہاں سفر ختم ہوا۔ تو کہا آخرت کہ میری آخرت سنوار دے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے، پھر یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے۔ تو میرا دین سنوار دے کہ اس میں میری بنیاد ہے، میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، میری آخرت سنوار دے کہ اس میں میرا ٹھکانہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، بطور بدلہ کے ملے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آخرت کیسے بنے؟ آخرت کیسے بنے؟ تو میرے دوستو، دنیا میں بننے کے لیے دو اسباب، مال ملک، یہ دنیا کے بڑے اسباب ہیں، مال ملک، مال عہدے، یہ دو بڑے ہیں دنیا میں، دنیا بنانے کے لیے۔ کہ دنیا بنانے کے لیے آدمی مال کماتا ہے، مالدار ہوگا تو پھر عہدے دار بننے کی اس کو اندر سے تمنا بنتی ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، لوگوں کا رجوع میری طرف ہو جائے، کیونکہ عہدے داری میں مال زیادہ آتا ہے، بنسبت کاروبار کے عہدے داری میں مال زیادہ لوگ دیتے ہیں۔ تو دنیا کمانے کے لیے تو یہ ہوا کہ مال ملک، آخرت بنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت بنانے کی دعوت دی ہے، تو آخرت بنانے کے اسباب دیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنائیں، اور اصل آخرت ہے۔ دنیا گزر جاتی ہے اچھی حالت میں بھی، ناگوار حالت میں بھی، بعض لوگ بچپن میں مر جاتے ہیں، بعض لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض لوگ بڑھاپے میں مر جاتے ہیں، گزرنا ہے۔ اور آخرت کہ آخرت گزارے کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت رہنے کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں کہ آخرت بننے کا کیا سبب ہے؟ سب سے پہلے آخرت بننے کا سبب ایمان ہے، سب سے پہلے ایمان۔ اور وہ ہر نبی نے آ کر کے یہ بات سنائی، دنیا کے اسباب کے مقابلے میں ایمان بتایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چلی ہے کہ ایک اللہ ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے اللہ کی قدرت سے، اللہ اکیلا بنانے والا ہے۔ سب کچھ پیدا شدہ ہے، اللہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے۔ سب کچھ استعمال ہونے والا ہے، اللہ استعمال کرنے والا ہے۔ ایک اللہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے تمام مخلوق پر، الا لہ الخلق والامر۔ یاد رکھو تمام مخلوق اللہ کی، اور تمام مخلوق پر اللہ کا امر چلتا ہے، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اصل اللہ کی ذات ہے، اس سے اپنا تعلق پیدا کرو آخرت بنانے کے لیے، کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی اور دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اسے جس کے پاس ایمان نہیں ہوا اس کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اس لیے آخرت بنانے کے لیے میرے دوستو، پہلا سبب جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے وہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، کوئی مدد دینے والا نہیں ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہی موت دینے والا ہے، کوئی موت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد عاجز نہیں ہوا ہے کہ میں نے تو کر دیا کیا کروں، کہ نہ، ایسا نہیں۔ اللہ پیدا کرنے سے پہلے بھی قدرت والے ہیں، پیدا کرنے کے بعد بھی قدرت والے ہیں۔ نفع میں، نقصان میں، حالات بنانے میں، حالات بگاڑنے میں اللہ کی ذات اکیلی ہے، وہی کریں گے اور کوئی کرنے والا نہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے
کہ میں آسمانوں میں بھی معبود ہوں اور میں زمینوں میں بھی معبود ہوں. آسمانوں میں بھی میری عبادت ہوتی ہے اور زمین میں بھی میری عبادت ہوتی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس میں میری ہی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں کرنا. ہاں، زمین کو عبادت کی جگہ بنایا ہے، تم کو عبادت کا کام دیا ہے. تمام نبیوں نے میرے دوستو آخرت بنانے کے لیے جو پہلی بات سنائی وہ یہ سنائی کہ لا الہ الا اللہ. ہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی بات آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑو. اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوا تو پھر دنیا بھی نہیں ہے، آخرت بھی نہیں ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت سے محرومی ہو جائے گی. یہ ہے، اس لیے آخرت بنانے کا پہلا سبب اور پہلی چیز وہ ہے اللہ پر ایمان لانا. اور جن جن باتوں پر اللہ نے ایمان لانے کا اور سچ ماننے کا حکم دیا ہے اس پر ایمان لانا. اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر اور آخرت کی تمام باتوں پر. یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. ہاں، اور یہ سمجھنا کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو اول ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں. وانت الاخر لیس بعدک شیء. اور تو آخر میں ہے، پھر کوئی نہیں ہے. اللہ پہلے تھے اور کوئی نہیں تھا، اللہ رہیں گے کوئی نہیں رہے گا. اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ کی شان ہے. اور جو ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا. اللہ قدرت سے بھی کریں گے، اللہ حکمت سے بھی کریں گے. اللہ قدرت سے بھی کریں گے، اللہ حکمت سے بھی کریں گے. دنیا میں قدرت سمجھ میں آتی ہے، حکمت سمجھ میں نہیں آتی. قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ آسمانوں کو، زمینوں کو، ہوا کو، پانی کو، پہاڑوں کو قدرت سے پیدا کیا ہے، تو یہ قدرت سمجھ میں آتی ہے. حکمت سمجھ میں نہیں آتی. انبیاء کرام یہ حکمت بھی سمجھاتے ہیں کہ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت اور خوبی سے خالی نہیں ہے، اگرچہ آدمی کو پسند نہ ہو. ایک بات آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، آدمی کو پسند نہیں ہوتی کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، کہ اللہ نے یہ حکمت سے کیا ہے. گھبرانے نہیں. کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ غریب بناوے، آدمی کو اللہ بیمار بناوے. ہاں، آدمی دکھی ہو گیا، کیوں؟ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس آدمی کو ایسا رکھنا ہے. یہ نہیں جانتا حکمت، لیکن حکمت کا تقاضا ہے. پھر جب حکمت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں بہتر چیز دی جاتی ہے. یہ حکمت ہے. اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے گھبراتے نہیں ہیں کہ کوئی بات آ گئی، ناگوار آ گئی، ناگوار حالات آئے گئے، کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بیمار بنا دیا، غریب بنا دیا، جان مال میں نقصان ہوا، کہ حکمت کا تقاضا ہے. گھبراؤ مت. اللہ نے حکمت سے کوئی چیز نقصان کی پیدا کی ہے تو گھبراؤ نہیں، اپنے فضل سے اس نقصان کا بدل بھی کر دے گا. ہاں، کیوں؟ کہ اللہ حکمت والے ہیں، اللہ فضل کرنے والے ہیں. خدا گر حکمت بے بندت درے، کشایت بفضلش دیگر درے دیگرے. کہ گھبراؤ مت. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی دروازہ بند کر دیا ہے تو حکمت کا تقاضا ہے کہ اس آدمی کو بھی غریب بنانا ہے، اس آدمی کو بھی بیمار بنانا ہے. تو کہا یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب وہ حکمت کا تقاضا پورا ہو جائے گا تو پھر اپنے فضل سے وہ دروازہ کھل جائے گا جو بند کیا تھا. جیسے ماں کا دودھ بند ہو جاتا ہے بچے پر تو بچہ منہ بناتا ہے کہ دودھ بند ہو گیا، لیکن دودھ بند کر کے اس کو بھوکا نہیں ماریں گے، بلکہ دودھ بند کر کے کتنے ہی نعمتوں کے دروازے اس کے اوپر کھل جائیں گے اور کتنے ہی نعمتوں کے استعمال کرنے کی اس میں اللہ طاقت دے دیں گے. دودھ پینے کے زمانے میں وہ طاقت نہیں تھی، دودھ بند کیا ہے. ہاں کہ بس یہ حکمت کا تقاضا، اب آگے نعمتیں کھولے گی. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جماؤ. اللہ کے ساتھ تعلق جماؤ. کس چیز کا؟ کہ یقین کا، کہ جو اللہ کرتے ہیں
وہ صحیح کرتے ہیں، وہ بہتر کرتے ہیں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین سے آگے ایک بات اور بتائی کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو، اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا، جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا ہو۔ ہاں، ایمانی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ہمارا گمان اچھا ہو، کہ اللہ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ بیدہ الخیر کلمہ میں ہے، کلمہ میں ہے، بیدہ الخیر، اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے اور کسی کے ہاتھ میں خیر نہیں ہے، اور وہ اپنے خیر کو ہر ایک کو دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی خیر کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس طرح اللہ پر ایمان اور یقین ضروری ہے، ایسے ہی اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو کہ میرا اللہ جو کرے گا میرے حق میں وہ بہتر ہوگا، اگرچہ مجھے وہ بات نظر نہیں آتی وہ بہتری۔ تو میرے دوستو، یہ ایمان کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، یقین کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کہ اللہ جو کرتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں، اندھادھند نہیں ہوتا، حکمت سے کرتے ہیں، تو اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو۔ خصوصاً دین کے کام کرنے والے، دین کی ذمہ داریوں کو لے کر چلنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں میں آگے بڑھایا ہے، وہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، کیونکہ دنیا ہے۔ دنیا ہے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شو تو نہیں کیا حضرت؟ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی؟ ہم کو تو میرے دوستو سمجھنا ہے دین کو اور دین کے کام کو۔ کو پتہ لگی حارث کو نہیں ہوتا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ خصوصاً دین کے کام کرنے والوں کو، کہ دین کے کام کرنے والوں کو خصوصی طور پر کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ کیوں؟ کہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں آدمی پر حالات آتے ہیں۔ جی ہاں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، نبیوں پر اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ناگوار حالات ڈالیں۔ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو جو غریب ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اپنا دین لے کر پھر رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، دین 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 دین، یہ کہتے تھے کر رہا اولائی دینہم، ان کو دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، بھوکے مرتے ہیں، کھانا نہیں ہے، اور دین دین دین، یہ کہتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے تھے کہ ان پر بھوک آئی ہے، تنگی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، کہ ناگوار حالات کی وجہ سے کوئی اللہ سے دوسرا گمان نہ کرے، بلکہ حالات ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، جیسے بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، آتے ہیں۔ آدمی کی زندگی حالات سے اٹی ہوئی بھری ہوئی ہے، تو حالات آتے ہیں، تو ان حالات میں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرے، نہیں تو کہ شیطان اللہ سے ان کو کاٹ دے گا۔ ہاں، اس کا کام ہی ہے کہ اللہ سے کاٹنا، اللہ سے کاٹنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان جس طرح گناہوں کی لذت میں ڈال کر آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے، گناہوں کی لذت، ایسے ہی آدمی کو نا امید بنا کر کے بھی کاٹے گا کہ تو کتنے دنوں سے دین کا کام کر رہا ہے، کتنے عرصے سے تو کام میں ہے،
تیرے حالات تو بنے نہیں، تو پھر کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے۔ یہ کیا کتنی دعائیں مانگی اور کتنے وظیفہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، پھر کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے۔ یہ ڈال کر کے اس کے نفس کو گھبراہٹ میں ڈالتا ہے۔ تو آدمی کا نفس بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، جیسے بچے گھبراتے ہیں اور بچے ڈر جاتے ہیں، پھر گھبرا کر کے وہ کام سے کٹ جاتا ہے۔ کٹنا، دین کے کام سے کٹنا، اوہو یہ تو بڑی آفت ہے کہ دین کے کام سے کٹ گیا۔ یہاں تو کٹنا نہیں، چھوڑنا نہیں، یہ تو یہاں ہے ہی نہیں، بلکہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، وہ اللہ جس نے آسمان زمین بنائے ہیں، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے زمین آسمان کے بنانے والا، اس لیے زمین میں آسمان کے نیچے میرا رخ اللہ کی طرف۔ پھر نبیوں کی بات ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اللہ سے کٹنا، اللہ سے منہ موڑنا پھر کہیں نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو نہ چھوڑے، جس عمل پر اللہ نے اس کو لگایا ہے اس عمل کو کیا کرے؟ نہ چھوڑے۔ ہاں، عمل کو نہ چھوڑے۔ کیوں کہ عمل کو چھوڑنا گویا ایک طرح سے منہ موڑنا ہے۔ منہ موڑنا ہے کہ منہ موڑ لیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، عمل چھوڑ دیا۔ ایک منہ موڑنا ہے تو پہلے آدمی منہ موڑتا ہے، اعراض کہتے ہیں اس کو، اعراض کیا، منہ موڑ لیا، اب اس کو سزا ملے گی کہ کیوں منہ موڑ لیا؟ اعراض کیا ہے، منہ موڑا ہے۔ اعراض کے بعد حجاب ہو جائے گا، پھر آڑ ہو جائے گی، پھر توفیق بن ہو جائے گی، توفیق نہیں ہوگی۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چلایا کرو دین کے کام پر، آخرت کے کام پر۔ ہاں، دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں اچھے حالات بھی آئیں گے یا ناگوار حالات بھی آئیں گے، اور وہ رہیں گے نہیں۔ اچھے حالات بھی گزر جاتے ہیں، ناگوار حالات بھی گزر جاتے ہیں، بچپنا بھی گزر گیا وہ کھانے میں، کھیلنے میں، پھر جوانی گئی عیش میں، تو گزرنے کے لیے ہے ہر چیز۔ اس لیے اس سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ پہلی ذمہ داری اللہ نے ہم کو ایمان، یقین، آخرت بنانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ ایمان سے محبت ہو جاوے، ایمان سے محبت ہو جاوے۔ جیسے مال سے محبت ہوتی ہے، جب مال سے محبت ہوتی ہے تو مال سے جو چیز بنتی ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ مال سے مکان بنایا تو مکان سے محبت ہو جائے گی، مال سے لباس بنایا تو لباس سے محبت ہو جائے گی۔ مال سے محبت، تو مال سے محبت کے نتیجے میں مال سے جو چیز بھی بنے گی اس سے محبت ہو جائے گی۔ ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایمان کی محبت مانگو۔ حدیث شریف میں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ مجھے ایمان سے محبت ہے، اللہ کے تعلق سے محبت ہے۔ ایمان اللہ کا تعلق، یہ تعلق ایسا کہ اس کے اندر محبت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی اطاعت وہ ہے جو محبت کے ساتھ اطاعت کرے۔ اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی محبت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ یہ چیز ہے کہ اللہ ایمان کی محبت دے۔ جب ایمان کی محبت آئے گی تو ایمان کے راستے کی ہر چیز سے محبت ہو جائے گی۔ نماز سے محبت ہو جائے گی۔ کس سے؟ نماز سے محبت۔ ایک صحابی ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے تھے، نماز پڑھاوے تو بھی پڑھے تو بھی،
تو اس زمانے میں کوئی بات ہوتی ہے تو حضور کے سامنے پیش کرتے، یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا ہے، اپنی نماز پڑھے تو اپنا نماز پڑھا ہوئے تو ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ اس سے پوچھا تم قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے۔ کیوں کہ قل هو اللہ میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کے برابری کا کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ قل هو اللہ میں یہ مضمون ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تجھے قل هو اللہ کی محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ تو میں نے کہا یہ بتایا کہ اللہ ایمان کی محبت عطا فرما، اللہم حبب الینا الایمان، کہ ایمان کی محبت دے، جو اللہ کا تعلق ہے، جو رسول کا تعلق ہے، امت کا تعلق ہے۔ ایمان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، کس کا؟ کہ عبادت کا۔ یہ بانس کا نمبر رسول سے تعلق ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ اتباع کا۔ امت سے تعلق ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ خیر خواہی کا۔ یہ تعلقات کی بنیادیں ہیں، 52 یہ تعلقات کی بنیادیں ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، کہ کس چیز کا؟ کہ عبادت کا۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ اس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے ہمارا تعلق دیا ہے۔ اللہ سے تعلق عبادت کا، رسول سے تعلق، کہ رسول سے تعلق اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس لیے ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے، اس کی سنتوں پر عمل کریں گے، اس کے دین کی نصرت کریں گے، اتباع۔ یہ تعلق کی بنیادیں ہیں۔ تیسرا تعلق امت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس نے اللہ کے نبی کو نبی مانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ والے پڑھیں فضائل میں، لا الہ الا اللہ والے، کہ ان کو نہ اپنے قبروں میں غم ہوگا نہ حشر میں غم ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ والے ہیں۔ تو تیسرا امت، کہ امت سے کیا تعلق ہے؟ تو حدیث شریف میں بتایا کہ ہمارا تعلق امت سے ہمدردی کا ہے۔ کس کا؟ کہ ہم امت کے ساتھ ہمدردی کریں گے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ امت کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ امت کے لیے ناپسند کریں گے۔ تو یہ بنیادیں بتائی کہ اللہ کا تعلق عبادت کی بنیاد پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اتباع کی بنیاد پر، اور امت سے تعلق کیا ہے؟ کہ امت کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ امت کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ امت کے لیے ناپسند کریں گے۔ یہ بنیادیں ہیں میرے دوستو ہمارے دین کی، اسی سے آخرت بنتی ہے۔ تو میں نے کہا آخرت بنانے کے لیے ہم کو سب سے پہلی چیز وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اپنا تعلق دیا ہے، اور پھر اپنے تعلق میں عمل کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے عبادتیں دی ہے، کہ میرے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، وَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، عبادت پر زندگی گزرے یہ سیدھا راستہ، وَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ میری ہی عبادت کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی عبادت سے کٹنا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو عبادت کا حکم ملا ہے، تمام نبیوں کی دعوت میں یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ہم کو عبادت کا حکم دیا آخرت بنانے کے لیے، کہ ایمان اور عبادت کہ اس سے بنے گی آخرت۔ عبادت میں سب سے اونچا درجہ وہ ہے نمازوں کا درجہ، نماز سب سے اونچی چیز ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کے دین میں اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی ہے، کہ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے
جیسا سر کا درجہ بدن میں، سر اڑ گیا اور دھڑ رہ گیا تو کچھ نہیں ہے، ایسے نماز کا درجہ ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کے بارے میں دو حکم ہے، ایک حکم نماز قائم کرو، ایک حکم نمازوں کی حفاظت کرو، کہ نماز قائم کرو، کہ نماز کو نماز کے علم کے ساتھ پڑھو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے ایمان دیا، اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں پر علم اتارا ہے۔ وہ آخرت بنانے کا علم ہے۔ دنیا بنانے کے لیے دنیا کے علوم ہوتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں اور اپنی دنیا کی ترقی کرتے ہیں، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم دیا ہے۔ وہ قرآن و حدیث و سیرت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس سے بنے گی آخرت۔ تو نماز کے لیے نماز کا علم چاہیے، جیسے گاڑی چلانے کے لیے گاڑی چلانے کا علم، کپڑا سینے کے لیے کپڑا سینے کا علم، اس کو ہنر کہتے ہیں، اس کو ہنر کہتے ہیں۔ کسی مادی چیز کے استعمال کرنے کے طریقے کا نام ہنر، عمل کو صحیح کرنے کے لیے جو چیز دی جائے اس کا نام ہے علم۔ تو میرے دوستو دو چیزیں بڑی ہیں جو دی گئی ہے، ایک ایمان ایک علم۔ ہم کو یہ دو چیزیں ملی ہے، ایمان ملا، اور ایمان کا کیا تقاضا ہے، ایمان کیا چاہتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر علم نازل کیا۔ قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، 23 برس وحی آئی، کیا کہ علم اترا۔ یہ علم آخرت بنانے کے لیے ہے، اس لیے دین کو سیکھنا ضروری ہے، دین کو سیکھنا ضروری ہے، کہ دین سیکھیں گے تو آخرت بنے گی، دین نہیں سیکھیں گے تو آخرت کیسے بنے گی؟ دین سے محبت ضروری ہے، دین سے سیکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو سیکھنے کے لیے علم اتارا ہے۔ تو میں نے کہا ایک تو ہم کو عبادت دی، اور عبادت صحیح ہونے کے لیے ہم کو علم دیا۔ ہم اپنے مذاکرے میں علم و ذکر کا مذاکرہ کرتے ہیں، علم و ذکر۔ تیسرا نمبر آخرت بنانے کے لیے علم و ذکر ہے، کہ علم کے ذریعے سے اللہ کے تعلق کا حق پہچانو، کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اتارا ہے وہ دنیا کی ترقی کے لیے نہیں اتارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے حقوق کی معرفت اور اپنے حقوق کی پہچان کے لیے اتارا ہے، کہ علم حاصل کر کے پہچانو کہ تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہاری ذات کا کیا حق ہے، خدا کا کیا حق ہے، خدا کی مخلوق کا کیا حق ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو وہ حق نہیں پہچانے گا، رواج پر چلے گا، خواہش پر چلے گا، ماحول میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عبادت کی تکمیل کے لیے میرے دوستو علم دیا ہے، قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا علم۔ اس لیے علم سیکھنا فرض ہے، وہی علم و ذکر کا مطلب ہے، وہی علم و ذکر کا مطلب ہے کہ یہ علم آخرت سیکھنے کے لیے ہے۔ ہاں، اور وہ علم دو قسم کا ہے، فضائل مسائل، فضائل مسائل۔ ہاں، آخرت کے علم میں یہ دو باتیں ہیں، فضائل مسائل، فضائل مسائل۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ جیسے نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے مسائل، ارکان، 5 ارکان، کلمہ، نماز، روزہ، حج، تو ہر ایک کے فضائل، ہر ایک کے مسائل۔ کہ نماز کے فضائل یاد ہوں گے تو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، نماز چھوڑنے سے خوف پیدا ہوگا۔ کس کو؟ جس کو فضائل یاد ہوں گے وہ، کہ نماز چھوڑنے کا اتنا عذاب ہے اور نماز پڑھنے کا اتنا اکرام ہے اللہ کی طرف سے، ایسے ہی ہر بات کا۔ تو فرماتے تھے ہمارے ہاں
ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ تو نماز کے فضائل ہیں کہ نماز کے فضائل کا جان ہوگا تو نماز شوق سے پڑھے گا۔ آج ہم کو نماز کا شوق نہیں ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم کو نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ کیوں بھائی، ہے نہیں بات کہ نماز بوجھ معلوم ہوتی ہے؟ اور حضور فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز۔ یہ کوئی پیاری سی جگہ تو آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، اولاد کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، کھیتی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، تو نماز کا شوق نہیں پیدا ہوا۔ کیوں؟ کہ نماز کے فضائل یاد نہیں ہے۔ کہ نماز کے فضائل سے نماز کا شوق، نماز پڑھنے کی محنت، نماز کی محنت نماز کے فضائل کے ساتھ، کہ اس سے شوق پیدا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ جب ان سے کسی وقت رات کی عشاء کی نماز کسی وجہ سے فوت ہو گئی تو وہ ساری رات عبادت کرتے تھے کہ میری جماعت فوت ہو گئی۔ کیوں؟ کہ ان کو نماز کی قیمت معلوم ہے، نماز کی قیمت معلوم ہے۔ کوتاہی ہو گئی، یہ جماعت چھوٹ گئی، جماعت نکل گئی، تو کہا کہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس نقصان کی تلافی کرو۔ ہاں، یہ طریقہ بتایا کہ کوئی نقصان ہو گیا دین کا، کہ اس نقصان کی دوسرے عمل سے تلافی کرو۔ اگر فرض چھوٹ گیا ہے تو فرض کو تو ادا کرنا ہے، نوافل چھوٹ گئے ہیں کہ نوافل کو ادا کرو۔ ایک وقت میں نہ ادا کرو، دوسرے وقت میں پڑھو۔ نوافل کے لیے تو ہر وقت ہے، نوافل کے لیے ہر وقت ہے، سوائے مکروہ اوقات کے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کو بڑی رحمت کرے، کہ مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں رہ گئی، کہ مغرب بعد 6 رکعت عوامل پڑھتا تھا، وہ نہیں پڑھا، تو اس کو عشاء کے بعد پڑھی، عشاء کے بعد پڑھی۔ کیوں؟ تاکہ آج کا عمل کی مقدار پوری ہو جائے۔ اور مثال دی کہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، کہ بسم اللہ کھانے میں بھول جاوے تو کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہیں؟ کہ جب یاد آ جائے جب ہی پڑھ لیں، بسم اللہ اول ہو آخر ہو، کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو کیا پڑھتے ہو؟ کہ ہاں کہ بسم اللہ اول ہو، تو کیسا کہ مغرب بعد نہیں پڑھ سکتے تو نوافل پڑھ لیں، تاکہ دن میں جتنے اعمال نوافل ہوتے تھے وہ پورے ہو جائے 24 گھنٹے میں۔ کیوں؟ کہ ان کو فضائل معلوم ہے، فضائل معلوم ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اسے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے آخرت دیں گے۔ تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ میرے دوستوں، میرے اس لیے ہے کہ ہم دین کے کام کو سمجھ کے کریں۔ جو سمجھ کر کرے گا وہ کرتا رہے گا، جو بے سمجھے کرے گا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا۔ خطرہ ہے، خطرہ ہے کہ بے سمجھے کر رہے تھے، کوئی حالات ہے بے سمجھے چھوڑ بھی دیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے کام کو سمجھیں اور اچھی طرح سمجھیں تاکہ سمجھ کر کریں اور دوسرے کو سمجھا بھی سکیں۔ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم نے سمجھی ہے، ہم کو وہ ہضم ہوئی ہے اور دوسروں کو سمجھا لیں گے، یہی طریقہ ہے۔ اس لیے اپنے کام کو سمجھنا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو سمجھایا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو، برابر لوگوں کو سمجھاؤ۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، سمجھنا ان کا کام ہے۔ تاجر اپنی چیز سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہاں، شو روم بنے ہوئے ہیں دکانوں میں، شو روم دیکھو تاکہ رغبت پیدا ہو، یہ آئٹم، یہ آئٹم، یہ آئٹم۔ ایسے ہی اعمال کہ اعمال کے فضائل، اعمال پر اللہ کیا اکرام کرنے والے ہیں، اس کا دھیان، تو پھر اپنے عمل کو شوق سے کرے گا اور چھوٹنے کا خوف ہوگا۔ اگر چھوٹ گیا ہے تو اس نقصان کو پورا بھی کرے گا۔ جیسے میں نے کہا نہیں کہ جب ان کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو وہ ساری رات عبادت کرتے تھے کہ آج میری نماز نکل گئی۔ ہوتا ہے زندگی میں، آج انسان ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا تدارک کرتے تھے، نقصان کی تلافی کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے فضائل معلوم تھے۔ تو ہم کو جو علم دیا ہے میرے دوستو، ایک تو فضائل کا علم دیا ہے،
تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے عمل کی کیا قیمت ہے۔ ہاں، تاجر اپنے چیز کی قیمت بھی سمجھتا ہے، اپنی چیز پر کیا نفع ملتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ چیز اتنے میں میرے ہاں آئی ہے، مجھے اتنے میں اس کو بیچنی ہے۔ اصل قیمت اس کا نفع دونوں اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ایسا کوئی تاجر نہیں ہوتا جو نفع نہ جانے۔ ہوتا ہی ہے تاجر کہ اپنا نفع نہ جانے اور تجارت کرے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم ایسے ہو گئے کہ اپنے عمل کا نفع نہیں جانتے، حالانکہ دنیا یہ بھی تجارت ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور دنیا میں کاروبار کرتا ہے۔ كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها، کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ سودا کرتا ہے دنیا میں، یعنی نیکی کماتا ہے یا بدی کماتا ہے۔ جیسے بازاروں میں کچھ لوگ کھوٹ کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ نفع کما لیتے ہیں، ایسے دنیا ہے کہ کھوٹ کا راستہ بھی ہے، نفع کا راستہ بھی ہے۔ تو ہم کو فضائل کا علم اس لیے دیا ہے کہ نفع کا راستہ ہمارے سامنے آوے کہ اللہ تعالیٰ اس پر یہ دیں گے اور اللہ اس پر یہ دیں گے۔ جب محنت کے ساتھ فضائل ہوں گے تو یقین بھی آوے گا اور عظمت بھی آوے گی، یقین بھی آوے گا، عظمت بھی آوے گی۔ عظمت آنے کی وجہ سے اور یقین آنے کی وجہ سے جب کوئی عمل چھوٹ گئے گا تو پچھتاوا ہوگا کہ فلانا عمل مجھ سے چھوٹ گیا، میری تکبیر اولیٰ نکل گئی، میری پہلی صف نکل گئی، میرا اس راستے میں اللہ تعالیٰ جانا تھا وہ فوت ہو گیا۔ یہ اس وقت ہوگا جب اس کا یقین اور اس کی عظمت دل میں بیٹھے گی۔ اس لیے ہم کو میرے دوستو فضائل کا علم دیا۔ عام تو فضائل کا علم سب کے پاس ہونا چاہیے کہ جو عمل کرے اس کی فضیلت معلوم ہو، جو عمل کرے اس کی فضیلت معلوم ہو۔ ایک عمل آسان حدیث شریف میں ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو گے تو تمہیں صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اپنے بھائی سے ہنستے چہرے سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو تو کیا ملے گا؟ کہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ جیسے کسی کو 5 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے، صدقہ ہو گیا۔ کہ نہیں، تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو گے تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ بے پیسے کا صدقہ، جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بھی صدقہ کرے کہ یہ اس کے عمل کا یہ فضیلت کہلاتی ہے۔ ہاں تو فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ نماز کی عبادت کے فضائل، تجارت کے فضائل، نکاح کے فضائل، زمینداری کے فضائل، مزدوری کے فضائل۔ حدیثوں میں مزدوری کرتے ہیں لوگ، پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے تو ہاتھ پاؤں سے اپنی روزی کماتے ہیں۔ کہ ہاں کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے مزدوری کا، کہ ہمارے ہاں مزدوری کے فضائل ہیں۔ یہ نہیں کہ مزدور ہے، کولی ہے، حمال ہے، کیسا نہیں ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے، اخلاص والا ہے اور اخلاص سے اپنی مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری کے فضائل ایسے ملیں گے جیسے کہ عبادت کے فضائل ملتے ہیں۔ آپ علم کی مجلس میں بیٹھیں گے اور ذکر کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کو علم و ذکر کی مجلس کی فضیلت ملے گی نہیں ملے گی؟ اور فرشتے کہیں گے کہ تم اٹھو، تمہاری مغفرت ہو گئی، تو اس کو مزدوری کے فضائل ملیں گے۔ وہ مجلس میں نہیں بیٹھے گا، وہ تو مزدوری کرے گا، اپنی روزی کمانی ہے، مطلب بیٹری بند تھی، لیکن وہ ایمان اخلاص والا ہے تو اس کو مزدوری کے فضائل ملیں گے۔ حدیث شریف میں ہے شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ من امساک لم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو آدمی شام کو تھک کر چور ہو گئے، اپنے محنت مزدوری سے سامان ڈھویا اٹھایا تو اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کرے گا۔ جسے آپ ذکر کے مجلس میں اٹھیں گے تو بشارت ہوگی کہ تم اٹھو، تمہاری مغفرت ہو گئی۔ پڑھتے نہیں کہ فضائل میں اس کو مزدوری کی فضیلت ملے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہمارے ہاں ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ اس لیے اپنے ہر شعبے سے ہم آخرت کما سکتے ہیں۔
زمیندار زمین سے آخرت کمائے گا، تاجر تجارت سے آخرت کمائے گا، مزدور مزدوری سے آخرت کمائے گا، عہدیدار عہدیداری سے آخرت کمائے گا۔ یہ کب؟ جبکہ اس کے پاس اس کا علم ہو، فضائل کا علم، مسائل کا علم۔ یہ آخرت بنانے کے لیے ہے، جیسے دنیا کے علوم دنیا کی ترقی کے لیے ہیں۔ ہماری دعوت میں علم و ذکر کا یہ مقام ہے، علم و ذکر کہ ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل۔ مسائل کہتے ہیں عمل کرنے کے صحیح طریقے کو، اس کو مسائل کہتے ہیں۔ جیسے سجدہ ایک عمل ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ خدا کی رحمت سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے کہ بندہ سب زیادہ قریب اللہ کی رحمت سے کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس نے سر اللہ کے سامنے رکھا ہو۔ یہ سجدے کی فضیلت ہو گئی۔ وہ سجدے کے مسائل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنا سجدہ 7 اعضاء پر کروں۔ 7 اعضاء جب سجدے میں استعمال ہوں گے تو سجدہ صحیح ہوگا۔ یہ مسئلہ بتایا، کیا بتایا؟ یہ مسئلہ بتایا، وہ فضیلت بتائی کہ سب زیادہ قریب اللہ کی رحمت سے بندہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ وہ سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مسائل۔ تو فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں سجدے میں 7 اعضاء استعمال کروں۔ دونوں قدم کے پنجے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ۔ کتنے ہو گئے؟ کتنا ہوئے؟ 7واں چہرہ، 7واں چہرہ۔ یہ 7 اعضاء سجدے میں استعمال ہوں گے تو سجدہ صحیح ہوگا، تو سجدے کی فضیلت ملے گی۔ یہ مسائل کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ حضور نے مسئلہ بھی بتایا، فضیلت بھی بتائی کہ جب اس طرح سجدہ کرے گا کہ اس کے 7 اعضاء زمین پر ٹکیں گے تو اس کا سجدہ صحیح ہوگا، پھر اس کو سجدے کی فضیلت ملے گی۔ ہاں، سجدے میں فضیلت ہے۔ آدمی سجدہ تلاوت کرے، قرآن شریف میں ہے نا سجدہ تلاوت 14 سورت، سجدہ تلاوت آیت پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا، وہ سجدے کی یہ فضیلت ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ جا کر کے روتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ فضیلت ہے۔ شیطان الگ جا کر کے روتا ہے کہ آدم کی اولاد کو سجدے کا حکم ملا تو وہ سجدہ اس نے کیا، اس کو جنت ملے گی۔ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، میرے لیے دوزخ ہوئی۔ تو ہمارے ہاں میرے دوستو ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، اس سے بنے گا دین۔ کیا بنے گا؟ کیونکہ جہالت سے دین نہیں بنتا، جہالت سے دین نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالا ہے اور ایمان پر، عبادت پر، علم پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ یہ ملا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت بنانے کے لیے کہ ایمان بنے، عبادات بنے اور اعمال صحیح بنے، اور اس کی پابندی ہو کہ ذکر کے ذریعے سے پابندی ملے گی۔ آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کو استقامت ملتی ہے، یہ ذکر کا اثر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنا ذکر کوئی نہ چھوڑے، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ ذکر کرنے کی وجہ سے استقامت اور پابندی ملتی ہے اور غفلت دور ہوتی ہے۔ ذکر نہیں ہوگا تو غافل ہوگا، دل غافل ہوگا، اور دل کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو علم و ذکر کی یہ غایت ہے کہ ہمارا ہر عمل اس کی فضیلت کے ساتھ، اس کے طریقے کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ یہ جب ہوگا اب دعا قبول ہوگی۔ تو یہ ترتیب میرے دوستو آخرت بننے کی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہوں گے، ایمان سے، عبادت سے، اور عبادت کے صحیح طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ پھر بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ، بندوں کے حقوق ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا حق ادا کرو۔ کہ بندوں کا کیا حق ہے اور بندوں میں کیسا رہنا ہے؟ اللہ کے ساتھ تو ایمان، عبادت، اخلاص کے ساتھ رہنا ہے۔ بندوں میں کیسا رہنا ہے؟
تو فرمایا بندوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ کے بندوں میں کیسے رہو گے، کہ اللہ کے بندوں میں کیسی زندگی گزارو گے، کہ اللہ کے بندوں میں زندگی گزاریں گے انصاف اور احسان کے ساتھ، کیونکہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ تو بندوں میں کیسے رہو گے، کہ بندوں میں رہیں گے انصاف کے ساتھ۔ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرو۔ یہ انصاف کا مطلب ہے۔ اپنے لیے آدمی گالی کھانا پسند نہیں کرتا تو دوسروں کیسے گالی دے گا، دوسروں کیسے گالی دے گا؟ اس لیے دوسروں کو گالی نہیں دے سکتا، ہاں دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کچھ نہیں ہے، نکما ہے، کہ نہ، اللہ نے نکمی کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، ہر ایک کو اللہ نے کسی کے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انصاف کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو، یہ حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے، اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف سے رہوں، کہ انصاف کے بغیر حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرا پسند۔ اس کی مشق کرنی ہے کہ یہ بات اگر مجھے کوئی کہے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ پھر یہ بات دوسرے کے لیے بھی مت کہو، تو تم انصاف والے ہو جاؤ گے۔ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو انصاف کا یہ مطلب ہے تاکہ حقوق ادا ہو جائے، کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، تو وہ اس طرح ہوگی کہ دنیا میں انصاف کے ساتھ رہنا، اور انصاف سے آگے، کہ انصاف سے آگے احسان کرنا، کہ میرے مال جان سے دوسروں کو نفع پہنچ جائے، مجھے ان سے کوئی نفع نہیں لینا ہے۔ مجھ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی جان مال سے دوسروں کے ساتھ احسان کرو، دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔ یہ نبیوں کی دعوت میں ہوتا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق میں انصاف بھی ہے، اخلاق میں احسان بھی ہے، اخلاق میں ایثار بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، ایثار بھی ہے۔ انصاف کا مطلب تو وہ ہوا جو میں نے عرض کیا کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں نے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کے ناپسند کریں گے۔ اس کے اوپر احسان ہے کہ میری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ احسان کرے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ نبیوں نے یہ زندگی بتائی، اس لیے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور احسان کا معاملہ کرتے تھے۔ انبیاء کرام وہ دشمنی کر رہے ہیں، وہ دشمنی کر رہے ہیں، اور ادھر سے ان کے ساتھ انصاف ہے، احسان ہے، انصاف ہے، احسان ہے۔ اس سے میرے دوستو زندگی کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اس سے آخرت بنتی ہے۔ ہاں، یہ ہے دعوت، اور یہ ہے دین دنیا میں دین بنانے کا مطلب، کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آ جائیں، اور اپنی زندگی میں لاتے ہوئے پھر دوسروں کی زندگی میں آوے۔ اس کے لیے محنت دی گئی ہے، اخلاص کے ساتھ آخرت بنانے کے لیے اس کی محنت کرو کہ یہ سب سے پہلے میری زندگی میں آوے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں آوے، اور بات اس لیے، اور ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں آتے ہوئے دوسروں کی زندگی میں آوے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خیر کی طلبگار ہے، اور خیر کو دنیا میں پھیلانے والی ہے۔ اللہ نے جانے والی صلاحیتیں اس امت کو اسی لیے دی ہے کہ وہ آخرت بنانے کے لیے جس طرح اپنی ذات کے لیے محنت کرے گی، اس طرح دوسروں کی آخرت بن جاوے، اس کے لیے دوسروں میں محنت کرے گی۔ اس کو نصرت کہتے ہیں، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو ہمارے ذمے دو کام ہے، ایک اپنے دین پر قائم رہنا، دوسرا اپنے دین کی مدد کرنا۔ استقامت، نصرت، استقامت، نصرت، یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ جو عمل شروع کیا وہ فوت نہ ہو، مستحب ہو تو، سنت ہو تو، فرض ہو تو، اور جو عمل حرام ہے تو اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس سے دور رہیں گے۔ استقامت کا یہ مطلب ہے کہ جو عمل اللہ نے حرام کیا ہے اس کے پاس نہیں جائیں گے۔
اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حرام سے بچنے کے فضائل ہیں کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کیوں کہ حرام سے بچنا ایمان کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنے ایمان میں قوت ہوگی اتنا آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا۔ وہ قوت پیدا ہوتی ہے اللہ کے دین کی نصرت سے، اچھی صحبت سے، اچھی محنت سے۔ اچھی صحبت، اچھی محنت، اچھی صحبت، اچھی محنت اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ ہے۔ تو اچھی صحبت میں بھی رہنا ہے، اچھی محنت میں بھی رہنا ہے، تو اندر کچھ پیدا ہوگا، اندر کچھ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محنت کے بقدر اس کو دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا شروع میں کہ جتنے محنت اتنا حصہ، جتنے محنت اتنا حصہ۔ 100% محنت ہے کہ 100% حصہ ہے، 50% محنت ہے کہ 50% حصہ ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی محنت یہ پسند ہے، اور محنت میں جو حالات آئیں گے اس پر انعام ملے گا۔ بھوک آئی، پیاس آئی، تنگی آئی، لوگوں کی طرف تکلیف آئی، یہ تمام چیزیں لکھ لی جائے گی اللہ کے ہاں، اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَوُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، یہ وہ ہیں کہ جن کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہیں۔ ہاں، اللہ حمایت میں بات کر رہا ہے۔ جب کسی کو دین کے راستے میں ایذائیں ہوتی ہے اللہ اس کی حمایت میں ہوتا ہے۔ یہ میرے راستے میں ان کو ایذائیں ہوئی ہے، اس لیے میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کو آخرت میں بدلہ دوں گا۔ تو اس راستے کی ایذائیں، اس راستے کی تکلیفیں کہ یہ بھی انعام دلائے گی۔ کیوں کہ مقصد اچھا ہے، مقصد اچھا ہے کہ مقصد اپنے دین کی نصرت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے یہ حقوق ہیں اور ہماری زندگی کی یہ ترتیب ہے جس سے ہماری آخرت بنے گی۔ اپنی آخرت بنانی ہے اور امت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے تاکہ امت کے ایک ایک فرد کی آخرت بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگتے تھے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ اللہم اغفر لی ولی امتی، اللہ میری مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما، کیونکہ امت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ تو امت کے ساتھ ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ جو خیر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے ہم اپنی محنت سے اپنی زندگی میں وہ خیر بڑھائیں اور امت میں محنت کر کے امت کو بھی اس خیر پر لائیں۔ اللہ نے امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ امت ایسی ہے، ہاں، جیسے سونا اور چاندی زمین میں سے نکلتی ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے، ایسے یہ امت بھی، کہ اس امت میں اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اگر ان پر محنت ہو جائے تو ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے گا، ہاں، کتنا کام کر لے گا، کتنی خیر اس کے وجود سے دنیا میں کھولے گا۔ اس لیے بشارت دی ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ تو ایک ایک صحابی کو اس کی تمنا ہوتی تھی کہ میں خیر کا ذریعہ بن جاؤں، اپنی جان مال لگا کر خیر کا ذریعہ بن جاؤں، تاکہ دنیا سلامتی والی بن جاوے، آخرت نجات والی بن جائے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو، دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے اور ہماری ذمہ داریوں کا یہ خلاصہ ہے کیا کہ اپنی ذات سے اپنے دین پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنا، اور دوسرا اپنے دین کی ایسی محنت کرنا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس خیر کو جاری کرے، اس خیر کے راستے بنے۔ جیسا دنیا میں حکومتیں سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، تو کاروبار کو بڑی ترقی ہوتی ہے اور بہت بڑی سہولتیں ہوتی ہیں کمائیوں میں اور ضرورتوں میں، ایسے ہی اس محنت کے ذریعے سے لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، ان کے ذریعے دین کی راہیں کھل جائے گی، رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، راستے کھلیں گے۔ اور وہ بندی بہت پسند ہے جو خیر کے راستے کھلنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے حدیث میں اس کی بشارت دی کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے، اور جس طرح اس کی دعا مانگے اس کا کام بھی کرے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں دعا بھی مانگنی ہے، کام بھی کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، کام بھی کرنا ہے، تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ ذمہ داری پوری ہوگی تو مدد بھی ہوگی۔ حدیث میں ایسا ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی۔ تو اس کے لیے ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بتائیے، آپ کے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟
جی فرمائیے. ہر سال 4 مہینے کے لیے فرمائیے. جی جی ماشاء اللہ. نام لکھائیں جی، نام لکھائیں. جو ممبر کے سامنے ہیں وہ یہاں نام لکھائیں، اور جو اور جگہوں پر ہیں جہاں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں وہ بھی نام لکھائیں. آہستہ 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 ایک ہی کر کے. بھائی صدیق عثمان صاحب، بھائی محمد فاروق صاحب، سمیع اللہ ہر سال 4 مہینے کے لیے. ذکر اللہ، زکریا جی. سراج صاحب ہر سال 4 مہینے کے لیے. اجمل خان صاحب ہر سال 4 مہینے کے لیے. ساجد احمد صاحب ہر سال 4 مہینے کے لیے. عبد المنان صاحب. بھائی باقی ساتھی تو بیٹھے رہیں، یہ پوری تشکیل ہو جائے، مکمل ہو جائے، پھر آپ اٹھیے گا. جو صرف نام لکھانے والے وہ کھڑے ہو جائیں. بھائی محمد طاہر صاحب ہر سال 4 مہینے. بھائی غلام رسول صاحب فرمانے میں 1 سال کے لیے نب تیار ہوں. بھائی عبد الرحمن صاحب. بھائی توقیر صاحب. ظاہر شاہ صاحب. بھائی محمد عدنان صاحب. بھائی محمد ذاکر صاحب. عارف، بھائی عارف صاحب. 1 سال کے لیے. عبد الوارث صاحب فرمارے 1 سال اندرون. بھائی عبد الرازق صاحب. بھائی محمد وسیم صاحب. بھائی عبد الرحمن صاحب. بھائی محمد یوسف صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہ جذبہ قبول فرمائے. بڑھ چڑھ کر آپ حضرات نام لکھا رہے ہیں سال کے لیے بھی. اور وہی یہ جو موبائل ہے نا، اس کو بند رکھیں. یہاں پر اس مجلس کے جو آداب ہیں اس کی بہت زیادہ رعایت رکھنی پڑے گی ہمیں. اس کا خیال رکھیں آپ. جی بھائی جہانگیر صاحب. ایک سال کی جماعت کہاں سے؟ ٹینڈو اللہ یار سے 1 سال کی جماعت سے. ماشاء اللہ. مٹیالی سے بھی چلے کی جماعت آئی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. میاں والی سے سیف الرحمان صاحب. گودکی سے چلے کی جماعت ہے. کہا کیا؟ آفتاب خان 4 سے 10 سے. ماشاء اللہ. ہر سال 4 مہینے بھائی محمد رازق صاحب. بلال صاحب مٹیاری سے. ماشاء اللہ. نعمان ہر سال 4 مہینے کے لیے. ماشاء اللہ. اچھا اب ایک بات سن لیں آپ حضرات، ساری بات سن لیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات یہاں جو نام لکھا رہے ہیں، اب آپ حضرات کو اپنے اپنے حلقوں میں جا کے، آپ کے ہر حلقے میں تشکیل کی جماعت بنی ہوئی ہے، ذمہ دار احباب بھی ہیں وہاں پر. ان سے ملاقات کریں اور ابھی سے اپنی تشکیل کی ترتیب بنائیں. چاہے وہ سال کے لیے ہوں، اندرون سال کے لیے، بیرون سال کے لیے، ملکوں کے لیے ہوں، چاہے ہر سال 4 مہینے کے لیے ہوں، چاہے وہ 40 دن کے لیے ہیں یا ہر سال 4 مہینے کے لیے ہیں. ان کی جماعت ہے یا اکیلے ہیں، وہ اپنی ترتیب ابھی بنائیں.
اپنے اپنے حلقوں میں گزارش یہ ہے کہ جو موبائل کھولنے میں نا آپ حضرات نے اس کو بند کر لیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی بند کر دیکھیں اس مجلس کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں سے بچیں، اس سے ہماری روحانیت میں فرق آ جاتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات۔ تو آپ حضرات اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور وہاں پر جو تشکیل کی جماعت ہے، حلقے کی ذمہ دار جماعت ہے، ان سے ملاقات کریں اور ان سے ملاقات کر کے اپنی اپنی ترتیب بنا لیں۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات ابھی تشریف لے جائیں اور اپنے اپنے حلقوں کے اندر جا کے اپنی تشکیل کی ترتیب بنا لیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب عشاء کی اذان بھی ہوگی، 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ عشاء کی جماعت ہوگی، 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ عشاء کی جماعت ہوگی۔